कराची में एम ए जिना रोड पर कायम गुल प्लाजा है। खौफनाक आतिश ज़दगी हुई है और जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 5 बताई जा रही है। जो 30 लोग हैं वो भी ज़ख्मी हैं और कुछ की हालत तशवीशनाक है। जाम भाग होने वाले अफराद की शनाख्त भी कर ली गई। आमिर, आसिफ और फराज के नामों से 60 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं बाबर सलीम से। जी बाबर, बताएगा भी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? और रेस्क्यू हुकाम तो 50% कह रहे कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे, कब तक ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सकेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 50% का मतलब ये है कि ये मजीद 4 से 6 घंटे लग सकते हैं मुकम्मल तौर पे आग पर काबू पाने के लिए, जिसमें कूलिंग प्रोसेस शामिल है। इस वक्त भी वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो पानी की कमी थी उसको पूरा किया गया है। वाटर टैंकर्स पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त 2 स्नॉर्कल्स हैं, 2 वाटर बाउजर हैं और तकरीबन 11 के करीब फायर टेंडर्स हैं, जिनसे आग को मजीद फैलने से रोका जा रहा है। जो गुल प्लाजा कराची का एक बड़ा तिजारती मरकज, कराची का एक मारूफ और मशहूर तिजारती मरकज, वो उस मुकम्मल तौर पे जो है डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर बन चुका है। ये इमारत किसी भी वक्त जो है वो अब गिर सकती है। ये कारोबार के काबिल नहीं रही। मेरी रात भर में मुसलसल जो फायर ब्रिगेड के आमला जो यहाँ काम कर रहा है उनके साथ राब्ते में रहा। उनका कहना यह है कि जो आग है वो इस वक्त भी जो एसी के डक्ट्स हैं उनके जरिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच रही है। ये मेज़नाइन फ्लोर के साथ ग्राउंड और ऊपर +2 का स्ट्रक्चर है और कमोबेश ये तकरीबन इमारत अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से करोड़ों रुपए का कारोबार रोजाना की बुनियाद पर होता था। कराची का बड़ा गुल प्लाजा जो आज तबाह हो गया है, और मैं ये कह सकता हूँ इंतहाई दुख भरे दिल के साथ के जो इंतजामात थे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशन के, वो पूरे मुकम्मल नहीं थे। यहाँ रात गए जिस वक्त आग लगी है, इब्तदाई तौर पे 3 फायर ब्रिगेड आई, फिर 8 हुई और उसके बाद 12 फायर टेंडर्स को यहाँ पहुँचाया गया। इस वक्त 5 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इस आग के नतीजे में। 19 अफराद जो हैं वो अस्पताल में वो जेरे इलाज हैं, वो भी इसी आग में भगदड़ और धुएं के नतीजे में जख्मी हुए हैं। 4 अफराद को गुज़िश्ता रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहिफाजत यहाँ से रिकवर किया गया है। करोड़ों रुपए का जो यहाँ सामान मौजूद था ताजरों का, वो जलकर खाकसर हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको बताऊं कि एम ए जिना रोड पर ये करोड़ों रुपए की यहाँ पर एक दुकान है और वो तमाम दुकानें जल चुकी हैं। और यहाँ जो ताजिर हैं, हम देख रहे हैं कि उनके आंखों में आंसू हैं, वो इंतहाई कर्ब व तकलीफ का शिकार हैं। जो यहाँ हमारी शहरी हुकूमत है उसका कहना यह है कि अपनी तरफ से तमाम कोशिश की गई है कि आग बढ़े ना, लेकिन रात गुजर चुकी है। मैं गुज़िश्ता रात से इस आग को रिपोर्ट कर रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि मुसलसल इस आग पर काबू पाने के तमाम तरीके नाकाम हुए हैं। फायर टेंडर्स मुसलसल 3 इतराफ से पानी छिड़क रहे हैं। जो इतराफ में इमारतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर जल चुका है। जी अच्छा बाबर, ये भी बताएगा, ये कहा जा रहा है कि इमारत भी पुरानी थी, क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे? क्या इस हवाले से कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया था इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, आपका जो सवाल है ना, ये इस कदर कराची वालों के लिए खास तौर पर दिल दुखा देने वाला है। ये पहला वाक़या नहीं है। कराची में आग लगती है, उसके बाद शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से ये बात की जाती है कि जी हम तमाम तर जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर्स हैं उनको रिव्यू करेंगे और नई तामीर होने वाली इमारतों में उन तमाम जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये एक पुरानी इमारत है। इस इमारत में जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो नहीं थे, लेकिन ये पुरानी इमारत की बात नहीं है। कराची में किसी नई तामीर होने वाली इमारत में भी इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। हर साल कराची में कोई ना कोई इमारत, अभी चंद हफ्तों पहले, मैं कहूँ अगर 1.5 महीना पहले, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है कराची का, जो बड़ा तिजारती मरकज है, वहाँ पूरी एक इमारत जलकर खाकसर हुई है। गुज़िश्ता साल हम कई ऐसी इमारतें रिपोर्ट कर चुके हैं जहाँ पर आग लगी है और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। जो सिंध में करप्शन है
جو کنسٹرکشن کے لیے پلان فراہم کیا جاتا ہے مختلف تعمیراتی کمپنیوں کو، اس میں کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی گل پلازا، لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، یہ صرف پرانی عمارت نہیں ہے، یہ کراچی کی ایک پہچان ہے۔ اگر کراچی کے کسی نو عمر لڑکے سے بھی پوچھا جائے گل پلازا کہاں ہے تو وہ لوگوں کو پتا ہے، بس کا کنڈکٹر جانتا ہے، رکشے والا جانتا ہے، یعنی یہ اتنی مشہور عمارت ہے۔ وہ آج جل کر خاکستر ہوئی ہے۔ یہاں پر جب رات میں یہ آگ لگی ہے، یہ ہم نے ہی رپورٹ کی تھی، میں اس وقت بھی ڈیوٹی پہ تھا، آج پوری رات ہم رپورٹ کرتے رہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے۔ جو فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس پانی کی کمی ہے، واٹر کارپوریشن سے اس کو پانی منگانا پڑا ہے، یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ فائر بریگیڈ، فائر ٹینڈر، واٹر باؤزر جس نے ایمرجنسی صورتحال میں آگ بجھانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں تھا اور اس نے کسی اور ادارے سے درخواست کی ہے کہ وہ پانی پہنچا، تو پھر پانی پہنچا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کراچی میں اب روٹین ہوتی جا رہی ہے۔ شہری اسٹریٹ کرمنل سے بچیں تو گڈھوں میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے واٹر ٹینکر یا اچھا کسی بابر، ڈمپر سے مر جاتے ہیں۔ اتنا خوفناک واقعہ پیش آ گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا گل پلازا میں، اور بڑے تاجروں کی جو 1200 سے زائد دکانیں بتائی جا رہی ہیں جو جل گئی ہیں، تو فائر بریگیڈ کے پاس پانی نہیں ہے، یہ کتنی تشویشناک بات ہے۔ انتظامیہ کتنی ہے کدھر گئی ہے، وہ خاموش کیوں ہے اس حوالے سے؟ اٹس اے روٹین، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہم ثانیہ بلدیہ سے اگر میں آپ کو کنیکٹ کروں، آج کی بات نہیں ہے، ایک دہائی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ ثانیہ بلدیہ کو جب میں نے رپورٹ کیا تھا اس زمانے میں، تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پانی کی قلت ہے، اور وہ پانی کی قلت آج ہم 2026 میں دوبارہ رپورٹ کر رہے ہیں گل پلازا میں کہ پانی کی قلت ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ حکومتوں کی ول نہیں ہے شہریوں کی جان مال، تاجروں کی جان مال کی حفاظت کے لیے کوئی ول نہیں ہے۔ اگر اتنی دہائیوں میں بھی جو حکومتیں ہیں وہ پالیسیز نہیں بنا سک رہی ہیں، اداروں کو مستحکم، جو فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے یہ دنیا بھر میں 5ویں لائن ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو، جنگ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، فائر بریگیڈ کا عملہ 5ویں لائن ہے ڈیفنس کی۔ ہمارے پاس جو فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ ڈیفنس کیا کرے گا؟ ہمارے پاس جو فائر بریگیڈ ہے ان کے پاس گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے پورا کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ میں بہت دکھی دل کے ساتھ آج میں شاید یہ رپورٹ نہیں کر رہا، میں کراچی والوں کی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس صورتحال میں ہم سروائیول موڈ پہ ہیں کراچی والے، ہم بطور صحافی آپ کو اگر بتائیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی قسم کا ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، کسی قسم کی اپ گریڈیشن کسی ادارے میں، اگر صرف فائر بریگیڈ کی بات کروں میں تو نہیں ہو رہی۔ ایک جانب KMC میں فائر بریگیڈ ہے، دوسری جانب ریسکیو 1122 میں فائر بریگیڈ ہے، جس کو ایک امبریلا کے نیچے ہونا چاہیے محکمے کو، وہ دو مختلف اتھارٹیز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ایک کے پاس پانی ہے، ایک کے پاس پانی نہیں ہے، جس کے پاس پانی ہے اس کے پاس گاڑیاں کم ہیں، جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت جو گل پلازا ہے وہاں پہ 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جو ریسکیو ادارے کنفرم کر رہے ہیں۔ 19 افراد اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کروڑوں روپے کی مالیت کی دکانیں اور سامان مکمل طور پہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے، اور اب تک اس آگ پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ اچھا بابر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پانی کی قلت ہے، اور یہ حکمران کی سنجیدگی پر کتنا بڑا سوال ہے، اور ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں کراچی میں، کہہ دیا جاتا ہے کمیٹی بنا لیں گے اور بہت سارے اقدامات اٹھائیں گے، لیکن کنسٹرکشن لاز کو فالو نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے اور عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اٹس اے ویری کامن پریکٹس، یہ ہو رہا ہے کراچی میں اور مسلسل ہو رہا ہے، ہر سال ہو رہا ہے۔ ہم ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں آگ لگنے کے واقعات رپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ابھی کچھ 1-1.5 مہینے پہلے جو ایبزا ہے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی، وہاں ہم نے ایک آگ رپورٹ کی ہے جس میں مکمل طور پہ وہ اسٹرکچر جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا، منہدم ہو گیا آگ کی وجہ سے۔ اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میں ماضی میں جاتا جاؤں، میں ہر سال آپ کو ایسے سینکڑوں واقعات بتا سکتا ہوں جو میں نے بطور صحافی رپورٹ کیے ہیں۔ میں نے آپ کو ثانیہ بلدیہ کا صرف ایک ایگزامپل دی ہے۔ ثانیہ بلدیہ کے فوراً بعد شیرشاہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، پوری فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔
یہ روٹین پریکٹس ہے. ابھی کوئی 10 دن پہلے احسن آباد کے علاقے میں ایک پوری فیکٹری جلی ہے. فائر بریگیڈ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, ابھی تک اتنا ویل اکوپ نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے اس اہم ترین محکمے کو, جس نے لوگوں کی جان بھی بچانی ہے, مال بھی بچانا ہے, کاروبار بھی بچانا ہے, کہ اس کے پاس پانی موجود ہو. اس کے جو ٹینڈرز ہیں, اس کے جو باؤزرز ہیں, جو اس کی سارکلز ہیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو. نہیں ہے ایسا, انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو پا رہا. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج گل پلازا جو کراچی میں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کرنے والا انتہائی پرانا کاروباری مرکز تھا, اور کراچی والے یہاں روٹین میں جایا کرتے تھے, یہ ختم ہو چکا ہے, یہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے, اور اب تک اس پر جو ہے اس کی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. اچھا بابر, یہ بھی کہے گا کہ جو فائر الارمز ہوتے ہیں اور ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیا فنکشنل تھے یا نہیں تھے, یا پھر مزید صورتحال ابتر تھی جس طرح سے بڑا خوفناک یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ دیکھیے, رات میں کل جس وقت یہ آگ لگی ہے کم و بیش 10 اور 11 کے درمیان, میں اس وقت بھی رپورٹ کر رہا تھا, اور یہ جو عمارت ہے یہ پرانی عمارت ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی ایسا ادارہ کراچی میں متحرک نہیں ہے جو اس قسم کی عمارتوں کو جا کر چیک کرے. وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز ہیں نہیں ہیں, وہاں پر ایکسٹ کے رستے ہیں نہیں ہیں, کوئی ادارہ ایسا متحرک نہیں ہے جس نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس تمام صورتحال کو پورا کرنا ہو. گزشتہ شب جب آگ لگی ہے تو یہ انیشلی میزنائن فلور پہ لگی تھی, اور میزنائن فلور سے یہ پھر گراؤنڈ فلور پہ گئی. اس کے بعد اس نے فرسٹ فلور اور اب کم و بیش تمام پوری عمارت کو تقریباً 9-10 گھنٹوں کے بعد اپنی حصار میں لے رکھا ہے. اگر انیشیلی یہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز انسٹال ہوتے, یہاں پر نزدیک میں فائر ٹینڈرز موجود ہوتی, تو وہ شاید یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں بنتا. یہ اب ایک صرف آگ کا واقعہ نہیں رہا, اس میں 5 لوگوں کی جانوں کے جانے کو کی تصدیق کر رہے ہیں ریسکیو ادارے.